مجھے گردے کا درد ہوا، میں جماعت میں تھا، مجھے لے گئے کلینک، اتنا میں تڑپ رہا تھا، ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا، ایک دم وہ پیتھیڈن کا ٹیکا تھا، میں سو گیا، آنکھ کھلی تو پہلی میرے زبان سے ڈاکٹر کے لیے دعا نکلی۔ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جاتی، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی۔ اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ، مجھے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، آپ کی 7 پشتوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا نا تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام آئیں گی۔ وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے دکھی کی، وہ تو عرش کو ہلا دیتی۔ 1990 میں حج میں تھا تو میں 2 عورتیں ملی بوڑھی بوڑھی، کہنے کہ پترا کھڑی گئی ہیں سانو راہ تلا۔ میرا بھی وہ دوسرا حج تھا تو مجھے بھی مدینے کا پتہ نہیں تھا، میں نے کارڈ دیکھا، میں نے کہا ماں جی میں نے بھی کوئی پتہ نہیں، چلو میں تو انہوں چھوڑیا ہوں جتھے عورتاں، اکھا چلو اتھے تو چھوڑ ہے۔ تو میں ان کو لے گیا، وہ ادھر تھیں اور نماز پڑھنے کی عورتوں کی جگہ ادھر تھی، تو میں مسجد کے اوپر سے چکر کٹوا کے وہاں لے آیا۔ میں رہتا تھا ادھر یعنی حرم کے اس طرف، میرے ساتھ میری بیگم، پھوپھی مرحومہ، والدہ مرحومہ بھی تھی۔ عشاء پڑھ کے میں ان کو لے کے نکلا، ایک وہاں مدینہ کے ایک دوست نے اپنا گھر مجھے دیا ہوا تھا، تو جب میں گھر کے قریب پہنچا وہ دونوں بڈھی مائیں پھر میرے گھر کے قریب فٹ پاتھ پہ بیٹھی۔ میں نے کہا اماں جی ادھی کدے آ گیا کہ پتر مڑ کھڑی گئی ہیں۔ میں کہا اچھا آ جاؤ، میں نے ان کو ساتھ لیا، اپنے مکان پہ لے گیا، میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کارڈ لے کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس کے گھر میں ٹھہرا تھا کہ اپنی گاڑی بھیجو، اس نے گاڑی بھیجی۔ میں اس کے دفتر گیا، اس کو دفتر سے اٹھایا، میں نے کہا چلو یہ ایڈریس تلاش کریں۔ ہمیں کوئی پونا گھنٹہ لگا، ہم نے وہ جگہ تلاش کر لی، جگہ تلاش کر کے میں واپس آیا۔ دونوں مائیں 70+ تھیں، وہ روٹی چھوٹی کھا کے سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو تہاڈا گھر ویکھ آیا تانوں چھڈ آواں۔ تو ایک نے کہا وے پترا تینوں اللہ اپنے سونے دیاں زیارتاں کرائی رکھے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے، کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدھی جایا کرتی ہے۔ 1990 سے آج تک صرف 94 کا ناغہ ہے کہ میں انگلینڈ چلا گیا جماعت میں اور میرا حج رہ گیا، ورنہ 90 سے اب تک کسی سال کا ناغہ نہیں۔ ہر سال مصروفیت کے باوجود اللہ کہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے؟ وہ ماں کی اس بڈھیا کی دعا ہے۔ میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی، میرا ایک دوست وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو پھر یہ بھی اٹھ جائے گا اور میں بھی نکل جاؤں گا، ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں طواف میں ہی کھڑا ہو گیا، وہ ایسے دعا مانگتے اس کی یوں نظر پڑی تو اس نے دعا چھوڑی اور بھاگا میرے پاس آ کے ملا، کہنے لگا تمہیں خبر ہے میں کیا دعا کر رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ میں کہہ رہا تھا یا اللہ وہ اماں کی دعا مولوی طارق جمیل کو لگی ہوئی ہے، وہ حج پہ ضرور آیا ہوگا، ہے کہاں مجھے ملا دے۔ کہا میں یہ دعا کر رہا تھا تیرے اوپر اللہ نظر پڑا۔ تو اللہ کی قسم جو دعائیں آپ لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے۔ آپ اپنی جائز محنت لیں، آپ کو حق حاصل ہے، تاجر نہ بنیں تو پھر جو دعائیں آپ کو ملیں گی، آپ کی 7 پشتیں اس کا خزانہ سمیٹیں تو نہیں سمیٹ سکتے۔ یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے تھوڑے سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ ختم ہو گئے۔ حقوق العباد بارش کی قطر ماں کے لیے الگ ہے، باپ کے لیے الگ ہے، بیوی کے لیے الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، بھائی کے لیے الگ ہے، بہنوں کے لیے الگ ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت بڑا عذاب ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا، گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا۔ انتہائی امبیلنس معاشرہ ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرنا، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرنا،
ہمارے معاشرے میں چاہے ڈاکٹر کا سسرال ہو اور چاہے مولوی کا سسرال ہو، سسرال بے رحم ہے، سسرال ظالم ہے۔ لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ سسرال کا جبر ہے شدید قسم کا۔ اور آنے والی لڑکی اپنی ساس، اپنا سسر، اپنی نندیں، اپنے دیور سب کی نوکر بن کے آتی ہے، تو اس نے بچے کب پالنے ہیں، اس نے بچوں کی تربیت کب کرنی ہے؟ آنے والی لڑکی کے ذمے خامند کی روٹی پکانا بھی نہیں ہے، تو ذمے ہے کیا؟ نسل کو تیار کرنا۔ نسل کب تیار ہوگی؟ جب اس کا ذہن صحیح ہوگا۔ اور کبھی تانا سنا خامند سے، کبھی سنا بھابھی سے، کبھی سنا دیور سے، کبھی سنا نند سے، کبھی سنا ساس سے، کبھی سنا سسر سے، اس مٹی تے سوا بچے پالنے، وہ تو اپنے بچے اٹھا اٹھا کے پھینکے گی۔ اور کتنا حکمت کا بول ہے میرے نبی کا کہ 7 سال تک بس بچے کو پیار دو، نماز بھی نہ کہو، نماز بھی مت کہو۔ 7 سال تک پیار دو، قریب کرو، 7 سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو۔ ہم 3 سال کی عمر میں بچوں کو نرسری میں چھوڑ کے آ جاتے، اور اس کے اندر میں ہم ایک زہر ڈال دیتے ہیں۔ 3 سال کا بچہ کبھی اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، 7 سال تک بس سینے سے لگا کے رکھو، ماں اور بچہ اور باپ بس۔ اب دیکھنا نا حضرت ہاجرہ نے کیا کر کے دکھایا، 6 سال کے بچے کو کہاں پہنچایا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی ذبح کرنا ہے، جلدی کرو، اللہ اکبر، جلدی کرو، ذبح کرو، فرق۔ 7 برس تک نماز بھی نہ کہو، 10 سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو، پھر نماز 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کرو، 10 برس کی عمر میں سختی شروع کرو۔ تو کیا کرو، صفات منتقل ہوتے ہیں۔ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں متوجہ ہوتی ہے، تو صفات منتقل ہوتی ہیں۔ اور جب اس کا ذہن ٹینس ہو، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس کو روٹی دینی ہے، اس کے کپڑے دھونے، اس کے کپڑے استری کرنے ہیں، تو وہ بچے کو ٹائم کب دے گی؟ تو یہ بہت امبیلنس سا معاشرہ ہے میرے بھائیوں، اس کو سیکھو۔ میں جیسے نماز سیکھتے ہو، نبی کی معاشرت بھی سیکھو کہ آپ نے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے۔ آنے والی لڑکی کا حق ہے اسے الگ گھر لے کر دو، اگر اتنے پیسے نہیں اسے الگ سیٹ اپ بنا کے دو، اس کا باتھ روم ہو، اس کا کچن ہو، اس کا کمرہ ہو۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک چولہا اس کی ضرورت ہے، اسے الگ دو۔ یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ تم نے کل کسی کی بچی کو گھر میں لانا ہے، کل ان بچیوں نے کسی کے گھر جانا ہے، یہ جانے والی کسی گھر کے لیے عذاب نہ بنے، اور یہ لے جانے والے کسی بچی کے لیے عذاب نہ بنے۔ ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے جس پر اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی راضی ہو، اور فرشتے بھی خوش ہوں، اور اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت بنا دے۔ اس ساری چیزوں کو سیکھنا یہ آپ سب بچے بچیوں پر فرض ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت ٹریننگ ہے اور محنت ہے۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا، بچوں سے، کہ آپ کو جب چھٹی ہو آپ تبلیغ میں جایا کرو۔ تبلیغ سے مراد ہے ایمان کی محنت کو، تبلیغ سے مراد کوئی اوروں کو پریچ کرنا نہیں ہے، تبلیغ سے مراد ایمان اور اخلاق کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے جو اللہ کا فضل و کرم سے 6 بر اعظم میں ہو رہی ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے۔ میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ سیکھنے کی نیت کرو، کوشش کرو۔ آپ ہمارا بہترین سرمایہ ہو۔ آپ اپنے معاشرے میں ڈاکٹر بن کے رہنا، تاجر بن کے نہ رہنا، کاروباری بن کے نہ رہنا، ڈاکٹر بن کے رہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہ کچھ دے گا کہ شاید شہید کے دائیں بائیں کہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دکھیوں کو سکھ پہنچانا کوئی شہادت سے کم درجے کی بات نہیں ہے، اور علماء سے کم درجے کی بات نہیں ہے۔ کسی ایک دکھی کی آپ کو دعا لگ گئی، آپ کی نسلیں سنور جائیں۔ شاید شہید کے دائیں بائیں کہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دکھیوں کو سکھ پہنچانا کوئی شہادت سے کم درجے کی بات نہیں ہے، اور علماء سے کم درجے کی بات نہیں ہے۔ کسی ایک دکھی کی آپ کو دعا لگ گئی، آپ کی نسلیں سنور جائیں۔